سب کے ساتھ مل کے اس کے مقدس کلام کو سیکھنے والا ہوں. اور آج جو میں آپ کے ساتھ کلام کرنے کو تھا، نوٹس میں نے کچھ اور بنائے تھے، لیکن خدا کی مرضی میں اس پہ اتنی اچھی اسٹڈی نہیں کر پایا. سو خدا کی مرضی تھی کہ میں آج آپ کے ساتھ یہ کلام شیئر کروں. آج کا جو ٹاپک ہے، ابھی ہم نے بائبل مقدس میں سے چند آیات سنی. جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے وننگ دا وار ود سن، گناہ کے ساتھ جنگ میں فتح مندی، گناہ کے ساتھ جنگ میں جیت. اٹیلین سیلنگ ٹیم، اٹلی کی سیلنگ ٹیم نے آپس میں مل کے یہ پلاننگ کی کہ ہم آسٹریلیا میں کینگرو دیکھنے جاتے ہیں. وہ انہوں نے پلان کیا، سارے مل کے کینگرو دیکھنے گئے. وہ ایک جانور ہے اور وہ انہوں نے رینٹ کی گاڑی لی اور گاڑی پہ جا رہے ہیں اور سائڈ پہ دیکھتے ہیں کینگروز ہیں، اور ایک جو کینگرو ہے وہ زمین پہ گرا پڑا ہے. تو وہ گاڑی روکتے ہیں اور اس کینگرو کے پاس جاتے ہیں، اور ان میں سے جو ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے، جو ٹیم کا لیڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہم اس کینگرو کے ساتھ تصویر بناتے ہیں. سو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سویا یا مرا ہوا ہے. وہ اس کے اوپر اپنی گچی کی جیکٹ ڈالتے ہیں اور تصویر بنانے کے لیے جیسے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، وہ کینگرو ایک دم سے اڑ جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسے پکڑ نہیں پاتے. اور جو جیکٹ تھی گچی کی کینگرو کے اوپر، وہ کینگرو وہ بھی ساتھ لے جاتا ہے. بڑی مہنگی جیکٹ تھی اور اس جیکٹ کے اندر پوری ٹیم کا وہ کریڈٹ کارڈ تھا، اور اس کے ساتھ لینڈ روور جو ان کی گاڑی تھی رینٹ کی، اس کی کیز بھی تھی. ہم بھی بعض اوقات ایسی سیم مسٹیک کرتے ہیں اپنی زندگی میں. ہم اپنے دشمن کو اور جو ہماری آزمائش ہے، جو ہماری ماضی کی آزمائش ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، ہم اس کو بڑا ایزی لے لیتے ہیں، اس کے بارے میں ان اویئر ہوتے ہیں. بہت سے مسیحی ایماندار اس بات سے واقف نہیں ہے کہ وہ ہر ٹائم ہر وقت جنگ کی حالت میں ہے. پولس رسول کہتے ہیں جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. ڈاکٹر ایک بہت بڑا رائٹر تھا جس کا نام رابرٹ لوئس اسٹیونسن. انہوں نے 1800 میں ایک بک لکھی جس بک کا نام تھا A Strange Case. اس بک کی سٹوری اس طرح سے تھی، اس بک کی کہانی اس طور سے اتنی انٹرسٹنگ تھی کہ بڑے سارے لوگوں نے اس کہانی کو پڑھا. ایون دو وہ کہانی تھی وہ فلموں میں لی گئی، اس پہ بڑی ساری موویز بنائی گئی. اور اس سٹوری کے دو مین کریکٹرز ہوتے ہیں، ایک میڈیکل ڈاکٹر ہینری جیکل اور دوسرے نمبر پہ مسٹر ہائیڈ. یہ دونوں مل کے ایک باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں. جو ڈاکٹر جیکل ہوتا ہے وہ بڑا کمپیشنیٹ، بڑا محبت کرنے والا، بڑا خدا ترس، بڑا جنرس، بڑا اچھا انسان تھا، لوگوں کی مدد کرنے والا. اور دوسری طرف جو مسٹر ہائیڈ تھا وہ ایک خونی درندہ تھا. اب آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک انسان ہے، وہ دن کے ٹائم ڈاکٹر جیکل ہے، لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، لوگوں کو بڑی شفقت سے پیش آتا ہے، انہیں موت کے منہ سے نکالتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے. اور رات کے وقت وہ مسٹر ہائیڈ بن جاتا ہے، لوگوں کا خون کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. اور جب اس بک کے رائٹر رابرٹ لوئس اسٹیونسن سے پوچھا گیا کہ آپ کے ذہن میں کہاں سے یہ تھاٹ آئی، آپ کو کہاں سے یہ انسپائریشن ملی کہ آپ نے یہ کہانی لکھی، تو رابرٹ لوئس اسٹیونسن کہتا ہے جب میں نے اپنے باطن میں دیکھا، جب میں نے اپنے اندر جھانکا تو میں نے دیکھا کہ میں ہر ٹائم ایک جانور کے ساتھ جدوجہد کرتا ہوں، ہر ٹائم ایک جانور کے ساتھ لڑتا ہوں. اور آپ میری بات یاد رکھیے گا، ہر مسیحی، ہر ایماندار اس جنگ کے ساتھ، اس جانور کے ساتھ ہمیشہ جدوجہد کرتے، اس جنگ کی حالت میں ہے. ایون جو خدا کے بہت قریب ہیں، جیسے پالوس رسول ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے کون مجھے چھڑائے گا. پولس رسول کہتا ہے جو میں کرتا ہوں میں اسے نہیں جانتا، کیونکہ جس بات کا میں ارادہ کرتا ہوں میں
بلکہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر پاتا، جو میں نہیں چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے جو کسی بھی انسان کی زندگی میں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہر انسان اس جنگ کو فیس کرتا ہے اور ہر انسان اس جنگ کو جیتنا چاہتا ہے، یہ جو گناہ کے ساتھ جنگ ہے۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ سارے اس جنگ میں فتح مند ٹھہریں۔ آمین۔ جنرل عمر بریڈلی جب دوسری جنگ عظیم تھی تو جنرل عمر بریڈلی پوری جتنی ملٹری تھی اس کے ہیڈ تھے، اس کے لیڈر تھے، اور وہ کہتے ہیں جب بھی جنگ ہوتی ہے جنگ میں دوسری یا تیسری پوزیشن نہیں ہوتی، جنگ کے اندر دوران جنگ دوسری یا تیسری پوزیشن نہیں ہوتی، یا آپ جیتتے ہیں یا آپ ہارتے ہیں۔ ہمیں اپنے دشمن کے بارے میں بڑا اویئر ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہمارا جو دشمن ہے، تین ہمارے مین دشمن ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا دشمن جو مین دشمن ہے وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ دنیا کا اٹریکشن، یہ دنیا ہمارے دشمن ہے جسے ابلیس ہمارے لیے ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمارا خود کا جسم، ہمارا خود کا جسم ہمارا دشمن ہے۔ ابلیس اور دنیا اور ہمارا بدن، یہ تینوں ہمارے دشمن ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان تینوں دشمنوں کے ساتھ کس طرح جنگ میں فتح مند ٹھہر سکتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور اس گناہ کی جنگ میں فتح مند ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے 4 پوائنٹس رکھوں گا، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ریزننگ، جاننا۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے، لکھا ہے 6 باب کی 3 آیت میں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ کیا تم نہیں جانتے؟ ہماری زندگی میں کوئی بھی کام، کوئی بھی ہم چیز میں کسی چیز میں گرو کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں نالج ہونے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ آگے بڑھنے کے لیے کسی کام کی جستجو کرنا شروع کر دیں، اس کے بارے میں جاننا شروع کر دیں، اس دن سے آپ کی زندگی میں وکٹری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس دن سے ہی آپ اس کام میں فتح مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کام کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، باعلم ہونے کی ضرورت ہے، شعور اس کے بارے میں ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، کسی بھی کام میں اگر آپ فتح مندی چاہتے ہیں، وکٹری کا یہ پرنسپل ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ گاڑیوں کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے پہلے انجنز کے بارے میں پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ ایک سرجن بننا چاہتے ہیں، آپ کو پہلے اس کی تعلیم ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہوسیہ نبی کی معرفت خدا یہ کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ ڈیڈیکیشن کی وجہ سے نہیں، ڈیووشن کی وجہ سے نہیں، بلکہ عدم معرفت کی وجہ سے میرے لوگ ہلاک ہوئے۔ اب دیکھیں، جب ہم جنگ کی صورت میں، ہم جنگ کی حالت میں ہیں، جب بھی آرمی جنگ لڑنے کے لیے جاتی تو ایک دم سے ایسی نہیں نکل پڑتی، وہ پہلے اپنے دشمن کو دیکھتی ہے، ساری پلاننگ کرتی ہے، ایک اسٹریٹجی بناتی ہے، اس کے اکارڈنگلی جا کے جنگ کرتی ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، کون سی چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ ان ادر ورڈز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری جو پرانی نیچر ہے، جو ہمیں آدم سے جو ہماری فطرت ملی ہے، پرانی فطرت ہے، وہ فطرت اب ختم ہو چکی ہے۔ ہم نے یسوع میں جب پیدا ہونے کا بپتسمہ لیا، یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، تو ہم پہلے گناہ میں مرے، ہم پہلے یسوع کے ساتھ گناہ میں مرے، پھر ہم یسوع میں زندہ ہوئے۔ جب ہم یسوع میں مرے تو ہمارے گناہ کی، ہماری جو آدم سے ہمیں فطرت ملی تھی، وہ فطرت ہماری زندگیوں میں سے ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو یسوع مسیح کی ریزوریکشن ہے، جو یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہے، ہمارے گناہوں پہ فتح مندی کے لیے ایک پاور سورس ہے۔ ہماری جو پرانی گناہ کی فطرت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔
خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے ہرگز نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رکھے۔ شریعت کی یہ کتاب۔ اب بہت بڑے خدا کے خادم ڈی ایل موڈی کہتے ہیں کہ بائبل آپ کو کبھی بھی بائبل آپ کو ہمیشہ گناہ سے دور رکھے گی۔ ڈی ایل موڈی کہتے ہیں کہ بائبل آپ کو ہمیشہ گناہ سے دور رکھے گی، لیکن گناہ آپ کو کبھی بھی بائبل کے قریب نہیں جانے دے گا۔ سو آپ کو ضرورت ہے، جس حال میں ہیں آپ، جس بھی حال میں ہیں، آپ بائبل پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کی زندگی میں خدا کام کرنا شروع کر دے گا۔ جو خدا کی ریزوریکشن کی پاور ہے آپ کی زندگی میں ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ سو آپ کو ضرورت ہے بائبل پڑھنے کی۔ داؤد نبی کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ ہو۔ ہمیں آج خدا کے کلام کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، بائبل پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، انہوں نے اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ جب موت میں شامل ہوتے ہیں تو ہماری وہ جو آدم سے ہمیں نیچر ملی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا پوائنٹ جاننا، بعلم ہونا، خدا کے کلام کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ریکن، جس کا مطلب ہے سمجھنا، کسی چیز کو تصور کرنا۔ اب یہ 11ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ کسی چیز کو تصور کر لینا، شمار کر لینا کسی چیز کا، کسی چیز کو سمجھ لینا۔ اب جو شمار کے لیے، سمجھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لاگیٹزن، جس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو ویسے ہی اپنی زندگی میں لے لینا، جیسے تم اپنے آپ کو یسوع مسیح میں زندہ سمجھو۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح میں زندہ ہیں، گناہ میں مرے ہیں اور یسوع مسیح میں زندہ ہیں۔ اس چیز کو فیل نہیں کرنا، محسوس نہیں کرنا، بلکہ سمجھنا ہے کہ ہم یسوع مسیح میں زندہ ہیں۔ دیکھیں، کسی چیز کا علم ہونے میں اور کسی چیز پہ ایمان ہونے میں، کسی چیز کو سمجھنے میں بڑا فرق ہے۔ جیسے میں سمجھ لیتا ہوں کہ میں خدا کا خادم ہوں، میں نے مان لیا اس چیز پہ میرا ایمان ہے، لیکن صرف اس چیز کو جاننے میں، کسی چیز کو جاننے میں اور اسے سمجھنے میں، اس پر ایمان لانے میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کی زندگی میں انسان کی پوری زندگی میں سب سے لمبا سفر کون سا ہے؟ 18 انچز کا سفر ہے، انسان کے ذہن سے دل تک کا سفر۔ ساری زندگی جو باتیں ہمارے مائنڈ میں ہیں، ساری زندگی لگ جاتی ہے اسے دل تک اترنے کے لیے۔ جب آپ کسی چیز کو جانتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، وہ آپ اپنے ذہن سے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، اس پر ایمان ہے، وہ آپ دل سے لاتے ہیں۔ داؤد نبی یہ نہیں کہتا کہ خدا میں نے تیرے کلام کو یاد کر لیا، داؤد نبی کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ہمیں کلام کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح یسوع میں زندہ ہیں۔ اب دیکھیں یہودی لوگ جب وہ کوئی بچہ ان کا مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو وہ ساری فیملی مل کے ان کا لیڈر اعلان کرتا ہے کہ آج سے یہ ہمارے لیے مر گیا ہے۔ وہ فزیکلی تو نہیں مرتا، لیکن ریلیشن شپ کے لحاظ سے اور رشتہ داری کے لحاظ سے وہ اسے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مر گیا۔ اسی طرح ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم مسیح یسوع میں اب زندہ ہیں۔ ہمارے جو پرانی فطرت تھی، جو پرانا گناہ تھا، وہ مٹ چکا ہے، اب ہم مسیح یسوع میں زندہ ہیں۔ اب جب بھی آپ پہ آزمائش آئے گی، کبھی ابلیس آپ کو کسی طریقے سے پھنسانے کی کوشش کرے گا، تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں اب میں گناہ کا غلام ہوں۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے پہ یہ آزمائش آئی ہے، اب میں مسیح یسوع میں زندہ ہوں، میں نے اس آزمائش میں غالب آنا ہے، گناہ کے اس آزمائش میں گناہ پہ فتح مند ٹھہرنا ہے۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ریزسٹ کرنا، کسی چیز کو روکنا، کسی چیز کو منع کرنا۔ اب دیکھیں 12ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے، تم اس کی خواہشوں کے تابع نہ رہو۔ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ اب دیکھیں سب سے پہلے ہم نے علم کو، خدا کے کلام کے بارے میں جاننا ہے دماغ سے۔
उस चीज को समझना है कि मसीह यीशु में जिंदा है दिल से, और अब अपने रेजिस्ट करना है, रोकना है अपनी विल पावर से। हमें ये इस चीज पे गौर करने की जरूरत है, इस चीज को जानने की जरूरत है और दिल से मानने की जरूरत है, और इस चीज को रेजिस्ट करने की जरूरत है कि हम अब गुनाह के गुलाम नहीं हैं। हमने हमारे फानी बदन में गुनाह अब गर ना कर पाए, गुनाह अब हमारे फानी बदन में काम ना कर पाए। हमने फानी बदन को गुनाह के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना, बल्कि अपने बदनों को खुदा के लिए इस्तेमाल करना है। मुझे एक बात याद आ गई, ये खुदा के खादम जा रहे थे गाड़ी पे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं था बांधा, तो सार्जेंट ने उन्हें रोका और उनसे गाड़ी के कागज मांगे। उसने ऐसे नीचे शीशा नीचे करके उस सार्जेंट को पास्टर साहब कहते हैं, मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर भी रहम किया जाएगा। अब सार्जेंट सोचता है और सार्जेंट आगे से जवाब देता है, जा फिर गुनाह ना करना। अपनी जिंदगी में आपको इस तौर से जीना है कि आपके फानी बदन में गुनाह काम ना कर पाए। देखिए, जेम्स कहता है, याकूब कहता है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस से मुकाबला करो और वो तुमसे भाग जाएगा। जब आप खुदा की रेजरेक्शन के साथ, यीशु मसीह की जी उठने की पावर के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, बिलीव करें, आप कभी भी गुनाह में गिर नहीं सकेंगे। आप उसी रेजरेक्शन की पावर में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, उस गुनाह की जंग में फतहमंद ठहरेंगे। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा, हमें जानने की जरूरत है। और किस बात को जानने की जरूरत है? जो हमारी पुरानी नेचर है। जब हमने मसीह यीशु में जिंदा होने का बपतिस्मा लिया तो हमने उसमें मरने का बपतिस्मा लिया। जब हम यीशु में शामिल होते हैं तो पहले अपने गुनाह के एतबार से मरते हैं। हमारी पुरानी नेचर खत्म हो चुकी है। दूसरे नंबर पे हमें ये समझने की जरूरत है, इस चीज को तस्लीम करने की जरूरत है कि अब हम गुनाह के गुलाम नहीं रहे, अब हम मसीह यीशु में जिंदा हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे जो फानी बदन है उनमें गुनाह काम ना कर पाए, बल्कि हमने गुनाह को रोकना है, गुनाह को रेजिस्ट करना है। हमें अपने दिमाग के साथ, अपने दिल से और अपनी विल पावर से इन तीनों चीजों को साइड पे करना है। और अब लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे पहले मैं कुछ प्रैक्टिकल आपके सामने चीजें रखूंगा। अब देखिए, ये चीजें तो बड़ी अच्छी हैं, बाइबल मुकद्दस में से हमने सीखी। कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा कि हम किस तरह गुनाह की जंग में फतहमंद ठहर सकते हैं। प्रैक्टिकली एक चीज अपनी जिंदगी में याद रखिएगा। पहला ये पॉइंट है कि कभी भी गुनाह के करीब ना जाए। खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर चलता नहीं और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठता नहीं। सबसे पहले देखिए, एक बंदा चल रहा है, वो चलते चलते जब शरीर की बात सुनी है रुक गया, जब वो रुक गया तो उधर ही बैठ गया। जब हम अब गुनाह के करीब आते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता कि कितने स्लोली हमारी जिंदगी में गुनाह जो है वो काम करना शुरू कर देता है। सो अपनी जिंदगी में याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल बात है, कभी भी गुनाह के करीब ना जाए। खुदा का कलाम कहता है, ना जाना पाप दे नेड़े पर उस तो कम दे रहना। सो हमें गुनाह से दूर रहना, गुनाह के करीब नहीं जाना। हमें ये नहीं कहना मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उस बंदे को चेंज कर लूंगा। कम चांसेस हैं कि आप अगले को चेंज कर सके, ज्यादा चांसेस हैं कि आप चेंज हो जाए। सो इसलिए गुनाह से दूर है, जितनी पॉसिबिलिटी है आप गुनाह से दूर है। मैंने एक दफा पहले भी बात की थी, कभी भी जितने हमारे मेल्स हैं, बच्चे हैं, जवान लड़के हैं या जो भी हैं, कभी भी किसी बेवा की खुद मदद ना करें। आपके पास पैसे हैं, अपनी माँ को कहें। आपकी बीवी है, अपनी बीवी को कहें कि उसकी हेल्प करे। अगर आपकी सिस्टर है, आपकी सिस्टर किसी फीमेल की मदद करे। अगर आप किसी फीमेल किसी मेल की हेल्प करना चाहती है तो वो कोई इस तरह का प्लान बनाए कि अपने भाई, बाप या अपने शोहर को कहें। किसी भी तरह से आप गुनाह के करीब ना जाएं, जिधर आपकी जिंदगी में इब्लीस काम कर सकता है। अब मार्टिन लूथर कहते हैं कि आप परिंदों को अपने सर पे उड़ने से नहीं रोक सकते। परिंदे आपके सर पे उड़ रहे हैं, आप उन्हें अपने सर पे उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उन परिंदों को अपने सर पे घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। आपको जरूरत है कि गुनाह से दूर है। हमें जरूरत है कि हम गुनाह से जितना ज्यादा हो सके फासला रखें। दूसरे नंबर पे हर तरह की वो अपॉर्चुनिटी अपनी जिंदगी से खत्म कर दें, वो मौका खत्म कर दें जिस मौके के वसासत से आप गुनाह में गिर सकते हैं।
وہ سارے موقع اپنی زندگی سے ختم کر دیں اور کبھی بھی ابلیس کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کریں، ابلیس کے ساتھ کبھی بھی بات نہ کریں۔ دیکھیں ڈاکٹر بلی گرام نے کہا تھا کہ میری پوری زندگی میں انہوں نے اپنی یہ ایک ان کی بات تھی، انہوں نے اپنا ایک یہ بنایا تھا، ان کی یہ تھی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ میں اپنی پوری زندگی میں میری گاڑی کی اگلی سیٹ میں میری بیوی کے علاوہ کوئی غیر عورت نہیں بیٹھے گی۔ یہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک تہیہ کیا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں ڈونٹ بی دا مین آف سکسیس، بی دا مین آف ویلیوز۔ کبھی بھی آپ کامیاب انسان نہ بنے بلکہ با کردار آپ بھی بنے، اپنے کردار کو بہتر کریں، آپ کامیاب خود ہی ہو جائیں گے۔ دیکھیں جب یوسف کے پاس پوتیفر کی بیوی آئی تو یوسف نے اس سے بات نہیں کی، وہ ادھر سے بھاگ گیا۔ ہمیں ضرورت ہے کبھی بھی جب گناہ یا ابلیس ہمارے پاس آئے ہمیں اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، یا اسے ڈانٹ دیں یا آپ دور چلے جائیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہماری زندگی میں جتنے بھی یہ پریشانیاں ہیں یا ہماری زندگی میں جو ڈارک ایریاز ہیں یا ہماری زندگی میں جو آزمائشی ہیں، کوشش کریں ایمانداروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنی زندگی میں کچھ آپ کے کوئی ایسے اچھے دوست ہیں، ان کے ساتھ اپنی اس پرابلم کو شیئر کریں۔ دیکھیں اس میں آپ کو یہ چیز جاننے کی بڑی ضرورت ہے کہ جس بندے کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہے ہیں یہ بندہ آپ کے مسئلے کو دوسروں تک پہنچائے گا یا آپ کو ٹھیک ہونے میں ہیلپ کرے گا۔ جو آپ کے اچھے دوست ہیں یا آپ کا اچھا خادم ہے آپ کے پاس اچھا، تو اس کے ساتھ اپنی آزمائش کو، اپنے مسئلے کو شیئر کریں۔ دیکھیں امثال کہتی ہے، امثال میں مرقوم ہے کہ دو جو ہیں وہ ایک سے بہتر ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ اپنے مسئلے کو، اپنی آزمائش کو شیئر کرتے ہیں، بلیو کریں جو اس آزمائش کی، جو ابلیس کی وہ طاقت ہے وہ کم پڑ جاتی ہے۔ وہ جو اس آزمائش کا آپ پہ ہولڈ ہے وہ اپنا ہولڈ کو، اس گرپ کو لوز کر دیتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ہمیں سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ ہمیں گناہ کو ریزسٹ کرنے کی، روکنے کی ضرورت ہے، اور لاسٹ جو پوائنٹ ہے کہ ہمیں ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ریپلیس کرنے کی۔ 13ویں آیت میں یوں مرقوم ہے اور اپنے عزا نراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو اور اپنے عزا راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو۔ اب دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے۔ آپ کبھی بھی گناہ سے، جب گناہ پہ آپ اپنا دھیان لگائے رکھیں گے، صرف اپنے گناہ کے بارے میں سوچتے رہیں گے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں نے یہ گناہ کر دیا، میں اس آزمائش میں ہوں، اپنی کمزوری کے بارے میں سوچتے رہیں گے، کبھی بھی آپ اس گناہ سے نکل نہیں سکیں گے، آپ کبھی بھی اپنی نیچر کو تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے، اس پرانی نیچر سے ہمیں نئی نیچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، نئی نیچر میں، نئی فطرت میں ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کام آپ کس طرح کریں گے؟ بجائے اپنی کمزوریوں، اپنے آزمائشوں پہ سوچنے کی بجائے آپ گوسپل کو شیئر کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں سے خدا کے کلام کو شیئر کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں سے خدا کے کلام کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں، چرچ اٹینڈ کرنا شروع کر دیں، دعائیں کرنا شروع کر دیں، بائبل پڑھنا شروع کر دیں، مسیحی موویز دیکھنا شروع کر دیں، بجائے صرف گناہ کے بارے میں سوچ کریں، اپنے ذہن کو گوسپل کے لیے بزی کریں، خدا کے کلام میں بزی کریں، اچھے کاموں میں بزی کریں، بلیو کریں جو آپ کی پرانی نیچر ہے وہ نئی نیچر میں تبدیل ہونا شروع کریں۔ کبھی بھی آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ کے اس چیز پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو ضرورت ہے کہ ہم آج اپنی زندگی میں یسوع کے کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں، تاکہ جو ہماری پرانی نیچر ہے وہ اپنی پاور کو لوز کر دے اور ہم نئی نیچر میں نشو نما پانا شروع کر دیں۔ جب ہم نئی نیچر، ہمیں پرانی نیچر کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، جسٹ اپنی جو آپ کی نئی نیچر ہے، جو یسوع مسیح سے آپ کو فطرت ملی ہے، اس فطرت میں نشو نما پانا شروع کر دیں۔ کلام پڑھے، جو بھی جتنے اسپرچل ڈسپلنز ہیں انہیں اپنائیں، آپ کی زندگی میں یہ نئی نیچر خود ہی نشو نما پائے گی اور پرانی نیچر خود بخود آپ کی زندگی میں سے ختم ہو جائے گی۔ اب خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو اپنے عذاب ہیں،
اپنی آنکھیں، اپنے ناک، اپنے کان، اپنے منہ کو، اپنے جو جسم کے ہتھیار ہیں انہیں ابلیس کے لیے، ابلیس کے ہاتھوں نہ دیں، ابلیس ان ہتھیاروں کو استعمال نہ کریں۔ دیکھیں جنگ کا یہ ایک رول ہے، جنگ کا یہ ایک رول ہے کہ کبھی بھی اپنا ہتھیار دشمن کو نہ دیں۔ کبھی بھی آپ کا دشمن دیکھیں ابلیس ہے، کبھی بھی اپنے ہتھیار کو، آپ کی باڈی کے جتنے ہتھیار ہیں یہ ابلیس کو نہ دیں، وہ انہیں ان کا مس یوز کریں۔ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیا آج میں اپنی آنکھوں کا خدا کے لیے یوز کرتا ہوں؟ دیکھیں کلام میں لکھا ہے کہ اپنے جو ہتھیار ہیں وہ خدا کو دو، اور راستے کے کاموں کے لیے خدا کو دو، خدا کے حوالہ کرو۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیا اس سے ہم کن چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ ہم کن خیالات کو اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں؟ کیا ہمارے ذہن میں ابلیس تو نہیں کام کر رہا؟ کیا ہمارے مائنڈ میں جیلسی، اینوی تو نہیں ہے؟ ہم کوئی ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کے خلاف تو نہیں سوچ رہے؟ اگر آپ کسی کے خلاف سوچتے ہیں تو آپ بلیو کریں آپ کے مائنڈ میں ابلیس کام کر رہا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں، دیکھیں کسی بھی چیز کے نیگیٹو اور پوزیٹیو بھی اسپیکٹس ہوتے ہیں، ہمیشہ اگر آپ نیگیٹو چیز آپ کے مائنڈ میں آتی ہے تو آج آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنے مائنڈ کو ٹھیک کریں۔ آپ بائبل پڑھیں اور دعا کریں کہ خداوند تو میرے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں لے۔ خدا کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں کہ آپ کے مائنڈ کو، آپ کے دماغ کو ابلیس استعمال نہ کریں، کہ آپ اپنے ذہن میں گالیاں سوچیں، جیلسی رکھیں، لوگوں کے خلاف نیگیٹو سوچیں۔ آپ سوچیں کہ آپ اپنی زبان سے، کیا جو آپ کی زبان کا یہ ہتھیار ہے، کیا یہ ابلیس ہے؟ ابلیس کو آپ نے اپنی زبان کا ہتھیار دیا ہے، ابلیس آپ کی زبان کو استعمال کر رہے ہیں، آپ لطرا پن کر رہے ہیں، اور آپ چگلی کر رہے ہیں، آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کریں، یا آپ اپنے منہ سے کسی کی سلامتی چاہ رہے ہیں، آپ اپنے منہ سے کسی کے لیے برکت چاہ رہے ہیں، آپ اپنے منہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں، آپ سن کیا رہے ہیں؟ کیا آپ غلط سن رہے ہیں، کسی کی چگلی سن رہے ہیں؟ کیا کسی کے بارے میں آپ اس کی نیگیٹو، آپ اس کی غلط سٹوری سن رہے ہیں؟ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، یا خدا کے کلام کی یا پوزیٹیو باتیں یا موٹیویشنل باتیں آپ اپنی زندگی میں سن رہے ہیں؟ صرف آپ کو ابھی جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ ابھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ کی جو باڈی کے جتنے اعضاء ہیں، کیا انہیں ابلیس استعمال کر رہا ہے یا خدا استعمال کر رہا ہے؟ یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی سوچیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی سوچوں میں پرابلم ہے، نیگیٹو سوچ رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں جان لیں کہ ابلیس آپ کے مائنڈ کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے کانوں کو، آپ کے پورے بدن کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے کیسا ترس ہے، کیسی محبت ہے کہ آپ کے دل میں بغض بھرا ہے؟ آپ کو اس چیز کے لیے جاننے کی ضرورت ہے۔ لاسٹ میں اس بات کے ساتھ ختم کروں گا۔ ایک پاسٹر ایک پینٹر کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے یہ پورے چرچ کو پینٹ کرنا ہے، پورے چرچ کو رنگ کرنا ہے۔ اب وہ جو پینٹر ہوتا ہے وہ دن کے ٹائم کوئی اور کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اور رات کے ٹائم، شام کو اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ جا کے پینٹ کرے یا پینٹ کا کام کرے۔ اس کے ساتھ وہ کمٹ کرتا ہے کہ میں آپ کو 5,000 یا اتنے پیسے دوں گا، میری طرف سے رات میں کام کر دو یا 10 دنوں میں کام کرو، یہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس پینٹر کے ذہن میں لالچ آتا ہے کہ کیوں نہ میں آج رات میں اس کام کو ختم کروں اور صبح اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاؤں۔ وہ کرتا ایسے ہے کہ وہ چرچ کو پینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ رات کو تقریباً کوئی 1-2 بج جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ پینٹ کم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس ٹائم تو دکانیں بھی نہیں کھلی ہوں گی، وہ اس پینٹ میں پانی ڈال دیتا ہے، ذرا تھوڑا پانی ڈالتا ہے، وہ پینٹ پتلا ہو جاتا ہے، وہ پھر اس پینٹ کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پینٹ اور کم ہو جاتا ہے، ابھی کافی چرچ میں کام ہونے والا ہوتا ہے، پینٹ ہونے والا ہوتا ہے، وہ اور زیادہ اس میں پانی ڈال دیتا ہے اور پھر پینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور لاسٹ میں ایک دفعہ پھر اس میں پانی ڈالتا ہے اور پورے چرچ کو پینٹ کر دیتا ہے، لیکن وہ پینٹ بڑا پتلا ہوتا ہے۔ رات کو کوئی بارش ہوتی ہے تھوڑی سی، وہ ساری دیواروں پہ جو باہر پینٹ لگا ہوتا ہے وہ سارا پینٹ اتر جاتا ہے۔ صبح پاسٹر آ کے پینٹ دیکھتا ہے جب چرچ کے باہر، تو پاسٹر کو بڑا غصہ آتا ہے، اور غصے میں کہتا ہے ری پینٹ اینڈ تھن نو مور، کہ دوبارہ اسے پینٹ کرو اور اب اسے پتلا نہیں کرنا۔ ریپینٹ اینڈ سن نو مور، وہ کہتا ہے ری پینٹ اینڈ تھن نو مور، آپ اسے دوبارہ پینٹ کرو
इस पेंट को पतला नहीं करना। जैसे है रिपेंट, तौबा करो ताकि दोबारा गुनाह ना करो। तौबा, रिपेंट एंड सिन नो मोर। वो कहते हैं रीपेंट एंड थिन नो मोर। वो एक बहुत बड़ी एडवाइस कर देता है, बहुत बड़ी बातों बातों में नसीहत कर देता है कि तुम दोबारा पेंट करो और इस पेंट को पतला नहीं करना। सिर्फ आज हमें सोचने की जरूरत है हमारे ऊपर ये जो पेंट हुआ है मोरालिटी का, कंपैशनेट होने का, जनरसिटी का, मोहब्बत का, इसकी जो तह है वो कितनी मोटी है, कितनी मोटी इसकी तह है। क्या हमें दोबारा पेंट करने की जरूरत नहीं अपने आप को, या इतनी थिन है कि हमें उसे पेंट को दोबारा उसमें पानी नहीं डालना बल्कि उसकी मोटी लेयर रखनी है। रीपेंट